اللہ کئی اشاروں میں کہا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر سے بھی زیادہ افضل یہ رات ہے جس میں آپ مغفرت کی دعا کریں. سنت یہ بھی ہے کہ آپ اس میں تھوڑا دیر آرام بھی کریں, نیند بھی لیں, لیکن عموماً لوگ پوری رات قیام کر کے دعائیں کرتے ہیں. اچھا, کچھ پریکٹیکل ٹپس عثمان مجھے بتائیں. جیسے آپ نے کہا کہ عرفات میں بھی ٹینٹس موجود ہیں جو کہ ایئر کنڈیشنڈ ہیں, باہر گرمی شدید ہوگی, اس دفعہ کا حج بھی بہت گرم ہے, آپ نے کہا 50+ ڈگریز کا ہو سکتا ہے, آپ ایک فیل آف آپ کو آنے لگے. مجھے یہ بتائیں کہ ٹھنڈا گرم نہیں لوگوں کو فیل ہوتا کہ ایک تو آپ گرمی اتنی شدید, پھر اس کے بعد آپ اے سی میں چلے جائیں, تو اس سے زیادہ لوگوں کی طبیعت خراب نہیں ہوتی؟ نہیں, آئی تھنک کیونکہ اے سی بھی دیکھیں جب 50 ڈگری پہ جب ٹینٹ کے اندر اے سی چل رہا ہوتا ہے تو وہ اے سی بھی بہت ایکسٹرا آرڈنری کولنگ نہیں کر رہی ہوتی. صحیح. تو ٹھیک ہے, اندر باہر آپ ہو سکتے ہیں. زیادہ تر لوگ اندر ہی بیٹھتے ہیں, اور آخری وقت میں جب تھوڑی سی عصر کی نماز کے بعد تھوڑی سی دھوپ تپش کم ہو جاتی ہے تو کچھ لوگ باہر جا کے دعائیں کرتے ہیں. صحیح. اور چونکہ آپ نے مزدلفہ کی بات کی, دیکھیں مینا کے اندر ہمارے چھوٹے خیمے ہوتے ہیں جس میں ہم 4x4 سائز کے خیمے ہوتے ہیں جو ہم میکسیمم 2 مرج کرتے ہیں یا 3 مرج کرتے ہیں. تو وہ اس میں واش رومز ہیں, اس میں آپ کی ایک پرائیویٹ جگہ ہے جہاں پر آپ اکوموڈیٹ ہوتے ہیں. عرفات میں بھی اسی طریقے سے ایک بڑا خیمہ ہے, لیڈیز کا الگ ہے, جینٹس کا الگ ہے. وہ بھی ایک ہمارے لیے پرائیویٹ اسپیس ہے جہاں ہم پہنچتے ہیں. پہنچنے کے بعد وہاں فیسلٹیز ہیں, کھانا اور ڈرنکس, چائے, سب. اسی طرح سے جب ہم مزدلفہ پہنچتے ہیں تو پوری دنیا میں جتنے حجاج آئے ہوتے ہیں ان سب کے لیے اللہ نے ایک ہی نظام بنایا ہے. وہ کھلے آسمان اور کوئی ارینجمنٹ نہیں وہاں پر, اور گورنمنٹ کے جو واش رومز ہوتے ہیں وہی واش رومز ہوتے ہیں جو آپ نے یوز کرنا ہوتا ہے. ہاں, ہماری بسوں کے اندر چونکہ بسیں لیٹسٹ ماڈل کی بسیں ہوتی ہیں جس کے اندر واش رومز ہوتے ہیں, یعنی بسز ود ٹوائلٹ ہوتے ہیں, لیکن وہ ظاہر ہے کہ ایمرجنسی کے یوز کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں, اور باقی یہ ارینجمنٹ ہوتی ہے. اچھا, مزدلفہ پہنچنے کے بعد جو مزدلفہ کی رات ہے, آپ یقین کریں کہ میں الحمدللہ کافی سالوں سے ہم حج کرا رہے ہیں, لوگ آنے کے بعد کہتے ہیں یار وہ رات بھولا نہیں جاتا, یعنی وہ بھول نہیں سکتے لوگ. دیکھیں علماء تو یہ حدیث کا مفہوم تو ہے کہ الحج عرفہ, بے شک عرفات ہو گیا تو حج ہو گیا, لیکن ایز اے آرگنائزر میں یہ کہتا ہوں کہ حج کا نچوڑ جو ہے نا وہ مزدلفہ ہے. دیکھیں مزدلفہ میں بہت سارے چیلنج حاجیوں کے لیے. ایک آدمی کہتا ہے کہ جی میں نے عرفات کر لیا, مزدلفہ میں چونکہ دیکھیں نہ آپ کے پاس خیمہ ہے, نہ آپ کے پاس پرائیویٹ واش رومز ہیں, نہ آپ کے پاس پراپر کوئی لیٹنے کی سونے کی جگہ ہے, پرائیویسی نہیں ہے. پرائیویسی نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں, بسوں کے اندر ساری ارینجمنٹس ہوتی ہیں, لیکن پہلے ہم یہ بھی کرتے تھے کہ ایک اسپیسیفک جگہ ارینج کرتے تھے, مزدلفہ میں پری ارینج کرتے تھے. ابھی بھی کیا, لاسٹ ایئر بھی کیا, اس سال بھی شاید ہم کریں گے, لیکن اس جگہ تک ہماری ماشاءاللہ 30 بسز ہیں. 30 بسز وہاں پہنچ جائے ٹائم پہ, یا یہ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. عثمان, کتنا ایز این آرگنائزر یہ کتنا نرو ریکنگ یا اسٹریسفل ہوتا ہے, بیکاز وہی جیسے آپ نے کہا ماشاء اللہ آپ اور آپ کی ٹیم اتنے ایکسپیرینسڈ ہیں, لیکن 30 بسز کی ایک ساتھ موومنٹ, ایک دیار غیر, ان کے قدم قدم پہ بدلتے ہوئے رولز اینڈ ریگولیشنز. میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اسٹیمپیڈ اور بھیڑ کو اوائڈ کرنے کے لیے وہ سرٹن ٹنلز کو بند بھی کر سکتے ہیں, بلاکیڈز لگا سکتے ہیں. تو ہاؤ ڈو یو آپریٹ ان سچ اے ڈائنامک انوائرمنٹ؟ دیکھیں یہ جو اسٹیمپیڈ والی بات ہے نا, اس میں میں آتا ہوں. دیکھیں یہ میں پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا کے حجاج اگر سن لیں, میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بیونڈ کنٹرول ہوتی ہیں, چاہے جتنا بھی کوئی بڑا آرگنائزر ہے یا گورنمنٹ کے آفیشلز ہیں, ان کے لیے یہ ہرڈلز آ سکتی ہیں. لیٹ سپوز اب یہ عرفات سے مزدلفہ کا پہنچنا ہے, عرفات سے مزدلفہ کا پہنچنا صرف بمشکل 8 کلومیٹر ہے, لیکن چونکہ اپنے جیسے ابھی آپ نے کہا کہ 30 بسیں ایک ساتھ ہم موو تو کر جاتے ہیں کبھی کبھار, لیکن ایک ساتھ پہنچنا بہت, کبھی کبھار کیا ہوتا ہے 10 بسوں کو وہ الاؤ کرتے ہیں, اس کے بعد بیریئر لگا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی رخ یمین, رخ یسار, لیفٹ رائٹ ہو جائیں. آپ ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے, آپ کو لیفٹ یا رائٹ ہونا پڑتا ہے, پھر آپ دوسری جگہ پر پہنچ جاتے ہیں. تیسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے جو کہ حاجیوں کو سمجھنا چاہیے, کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ عرفات پہنچنے کے لیے بھی جو بسیں آتی ہیں, کبھی کبھار بالکل عرفات میں جو ہمارے خیمے ہوتے ہیں ان کے سامنے بسوں کو پارکنگ مل جاتی ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے چونکہ عرفات جب لوگ پہنچنا شروع ہوتے ہیں نا تو بسوں کی پارکنگ ختم ہو جاتی ہے, تو روڈ پہ لوگ بسیں پارک کرنا شروع کرتے ہیں, اور ایک وقت آتا ہے کہ ہمارے خیموں کے بہت دور تک پارکنگ ہو جاتی ہے. تو ہم ایسے وقت میں چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں, تو جو ہمارا کوآرڈینیٹر ہوتا ہے وہ ایکسپیرینس ہوتا ہے, وہ پھر گروپ کو وہاں سے سب کو ایک ساتھ کر کے واک کرا کر لے کر آتے ہیں. یہاں میں ایک چیز یہ بتاؤں گا کہ جب اسی طریقے سے واپس جانے کا ٹائم ہوتا ہے تو اگین یو نیڈ ٹو واک ٹو یور بس. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہماری بس کدھر ہے. ظاہر ہے کہ تھوڑا سا ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا. دیکھیں حج مشقت کا نام ہے,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مشقت ہے، خاص کر کے بڑے لوگوں کے لیے تو کہا کہ جہاد ہے. تو مشقت اسی کا نام ہے. یہ نہیں ہے کہ جی آپ نے کوئی چیز ارینج کیا اور آپ نے پہلے پیکیج بک کیا اور کسی نے آپ کو کہا کہ نہیں جی آج اب آپ کو یہ نہیں دیں گے یہ دیں گے، اس پہ صبر کریں. نہیں، یہ تو بالکل غلط بات ہے. لیکن یہ جو چیز ہے جو کہ کسی کے کنٹرول کے باہر ہے، اس میں آپ کو سمجھنا. دیکھیں حج ہی صبر ہے. قرآن میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ